ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی اللہ مقامہ کا پوتا علی احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سورہ مبارکہ طٰہٰ کے رکوع نمبر 5 کی آیت کے ساتھ. سورہ مبارکہ طٰہٰ قرآن مجید کے 20 نمبر کا سورہ ہے. اس کے رکوع 5 میں 15 آیات ہیں جن کے نشانات ہیں 90 سے لے کر آیت نمبر 104 تک. آیت نمبر 90 سے تلاوت کا میں شرف حاصل کر رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِ وَأَطِيعُوا أَمْرِي. ترجمہ: حالانکہ ہارون علیہ السلام پہلے ہی ان سے کہہ چکے تھے کہ اے قوم، تمہارا اس کے ذریعے سے امتحان لیا گیا ہے. تمہارا پالنے والا مالک تو سب کو فیض پہنچانے والا رحمان ہے. بس تم میری پیروی کرو، میری بات مانو. تفسیر انوار النجوم میں لکھا ہے کہ بہر صورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد 35 دن بعد سامری نے بنی اسرائیل کو اس بچھڑے گوشالہ کی عبادت کی دعوت دی جو عوام کل انعام نے قبول کر لی. حضرت ہارون علیہ السلام نے اتمام حجت کیا کہ اس امتحان سے نکلو، اس فتنے سے بچو اور میری اطاعت کرو اور میری بات مان لو. لیکن وہ الٹا در پہ ایذا ہو گئے اور ان کے قتل پر آمادہ ہو گئے. ان میں سے معدود چند آدمی حضرت ہارون علیہ السلام کے پیروکار تھے، باقی سب مخالف تھے. آیت نمبر 91. قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ. ترجمہ: انہوں نے کہا کہ ہم تو اسی کو پوچھتے رہیں گے جب تک کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس واپس نہ آ جائیں. تفسیر طبیان میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مطلب یہ تھا کہ اے ہارون، تم ثابت قدم لوگوں کو جو گوشالہ بچھڑے کی پرستش سے الگ رہے تھے لے کر میرے پاس کیوں نہ آ گئے؟ ہارون علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ آیت نمبر 92 اور 93. قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتهم ضلوا. ترجمہ: موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام سے مخاطب ہو کر بولے، اے ہارون علیہ السلام، تم نے جب یہ دیکھ ہی لیا تھا کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں تو پھر تم کو کس چیز نے روکا؟ آیت نمبر 93. اللہ تتبعن افعصیت امری. ترجمہ: کیا تم میرے پیچھے پیچھے نہ چلے آئے؟ تو کیا تم نے بھی میرے حکم کی مخالفت کی؟ ہارون علیہ السلام جواب دیا کہ مجھے یہ خوف ہوا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے قوم میں انتشار و اختلاف پیدا کر دیا. یہی وجہ بھی تھی کہ حضرت علی علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت ظاہری کے لیے تلوار نہ نکالی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم میں اختلاف اور انتشار پیدا کرنے سے منع فرمایا تھا اور صبر کی تلقین فرمائی تھی. آیت نمبر 94. قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی. ترجمہ: ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میرے ماں جائے بھائی، میری داڑھی نہ پکڑیے اور نہ میرے سر کے بال کھینچیے. مجھے تو بس اس بات کا ڈر تھا کہ آپ علیہ السلام کہیں گے کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا خیال تک نہ کیا. تفہیم القرآن میں حضرت علامہ مودودی بھی صاحب نے لکھا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں نے لوگوں کو گمراہی سے روکنے کی بڑی ہی کوشش کی، مگر انہوں نے آپ علیہ السلام کے خلاف سخت فساد کھڑا کر دیا اور مجھ کو مار ڈالنے پر تل گئے. مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں خانہ جنگی نہ ہو جائے اور بعد میں آپ علیہ السلام شکایت کریں کہ تم نے معاملات کو اس حد تک کیوں بگڑنے دیا، میرے آنے کا انتظار کیوں نہ کیا.
کیونکہ سورۃ الاعراف میں حضرت ہارون علیہ السلام کا یہ جواب موجود ہے کہ میرے ماں کے بیٹے ان لوگوں نے مجھے دبا لیا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے، بس دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دیں اور اس ظالم گروہ میں مجھے شمار نہ کریں۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 150 کا مفہوم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غصے کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ تمام تر غیرت دینی کے سبب سے تھا، اس لیے صرف جائز ہی نہ تھا بلکہ عبادت تھا، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ما جائے کہنا صلب محبت کے لیے تھا، نیز یہ کہ اسرائیلیوں کے نزدیک تخاطب کا یہی طریقہ عام تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں میں تفریق ڈالنا بدترین گناہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل علیہ السلام نے مجھے خبر دی کہ شرک کے بعد سب سے زیادہ لڑنے جھگڑنے سے باز رہنا ہے۔ آیت نمبر 95، قال فما خطبک یا سامری، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ آیت نمبر 96، قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي۔ ترجمہ، اس نے جواب دیا، میں نے ایسی چیز دیکھی تھی جو ان لوگوں کو نہیں دکھائی دی، تو میں نے خدا کے بھیجے ہوئے فرشتے کے قدم کے نیچے سے ایک مٹھی مٹی لے لی اور اس کو بچڑے کے مجسمے کے اندر ڈال دیا، اور میرے نفس نے مجھے ایسا کرنے کو اکسایا تھا۔ سامری حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، اور سعید بن جبیر کا قول ہے کہ یہ شخص اہل کرمان سے تھا، لیکن بنی اسرائیل میں بہت مقبول تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ شخص دراصل ایسی جگہ کا رہنے والا تھا جہاں کے لوگ گوشالہ پرستی کرتے تھے، اور اس کا اپنا دین بھی یہی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں یہ سب سے آگے تھا۔ اس نے حضرت جبریل علیہ السلام کی سواری کے قدموں کی طرف نگاہ کی تو دیکھا کہ جہاں اس کا قدم پڑتا ہے اس کی جگہ کی مٹی میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے، بس اس نے وہ مٹی اٹھا لی اور اپنے پاس محفوظ کر لی۔ بس جب ابلیس بشکل انسانی بنی اسرائیل کو گمراہ کرنے کے لیے آئے تو بنی اسرائیل اور قبطیوں سے حاصل کردہ سونا لے کر آگ میں پگھلایا اور گوشالہ کی شکل میں اس کو ڈال دیا۔ پس سامنے سے مٹی لے کر اس کی ایک چٹکی اس گوشالہ کے اندر ڈال دی تو اس میں حرکت بھی پیدا ہو گئی اور چمڑا اور بال بھی اگ آئے۔ پس کہا گیا کہ تمہارا خدا یہ ہے، لہذا اس کی پرستش کرو۔ چنانچہ بنی اسرائیل کی اکثریت اس شیطانی جال میں پھنس گئی، جن کی تعداد 6 لاکھ تک مذکور ہے، اور حضرت ہارون علیہ السلام کی نصیحت پر عمل کرنے والے اور اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنے والوں کی تعداد 12,000 منقول ہے۔ یہ تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے۔ تفسیر ماجدی میں لکھا ہے کہ سامری کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جبریل علیہ السلام کو میں نے گھوڑے پر سوار ہوتے دیکھا، اور یہ بھی دیکھا کہ جہاں ان کے گھوڑے کا پیر پڑتا ہے وہاں کی گھاس تک وہ تازہ ہو جاتی ہے۔ اس سے میں سمجھ گیا کہ اس مٹی میں زندگی پیدا کرنے کی تاثیر ہے۔ علامہ تھانوی صاحب نے لکھا ہے کہ اس آیت سے کشف و کرامات پر ناز کرنے کی ممانعت نکلتی ہے۔ کشف کی صلاحیت کافر و مشرک میں بھی ہو سکتی ہے، کشف کوئی معیار فضیلت نہیں ہے۔ آیت نمبر 97، قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليوم نسفا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، چل دفع ہو، اب تیری لیے زندگی پر یہی پکارتے رہنے کی سزا ہے کہ تو کہتا پھرے کہ مجھے کوئی یاد نہ لگائے، اور تیرے لیے ایک دائمی سزا کے وعدے کا وقت مقرر ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹل سکے گا۔ اور اب دیکھ اپنے اس معبود کا حشر جس پر تو بری طرح ریجھا ہوا فرشتہ تھا کہ اب ہم اسے ضرور جلا ڈالیں گے اور پھر ریزہ ریزہ کر کے اس کی راکھ دریا میں بہا دیں گے۔ تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمانا تھا کہ ہم اس گوشالہ کو جلائیں گے اور دریا میں بہائیں گے۔ یہ اس لیے فرمایا تاکہ دنیا سمجھ لے کہ جس بچڑے کو یعنی گوشالہ کے مجسمے کو وہ اپنا معبود سمجھ رہے ہیں وہ کتنا مجبور اور بے بس ہے۔
تفسیر ماجدی میں لکھا ہے کہ محققین نے لکھا کہ سامری کو دنیا میں بھی سزا ملی کہ اسے اچھوت قرار دے دیا گیا۔ ہندوستان بھارت میں آج بھی چھوت چھات کا دستور سامری کی سزا سے ماخوذ ہے۔ اور تفسیر ماجدی میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر گناہ بغیر بغاوت کی نیت کے ہوں تو اکثر خدا کی طرف سے توفیق توبہ مل جایا کرتی ہے، جیسے اسرائیلیوں کو توبہ کی توفیق ملی، مگر سامری کو توبہ کی توفیق اس لیے نہ ملی کہ اس نے خوب سے باطن و بغاوت کے ساتھ گناہ کیا، جبکہ اسرائیلیوں نے بغاوت کے ساتھ گناہ نہیں کیا تھا۔ حضرت علیہ السلام کی دعا ہے، اور اس دعا میں آپ علیہ السلام نے اس طرح دعا تعلیم فرمائی کہ خدایا اگر مجھ سے خطائیں ہوئی ہیں مگر وہ تجھ سے بغاوت کی نیت سے نہ تھیں، بلکہ شیطان نے میرے نفس کو گناہ پر ابھارا اور اس نے مجھے پھسلا دیا، اس لیے میری خطاؤں کو معاف فرما۔ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس امت کا سامری حسن بصری ہے۔ تفسیر نور ثقلین میں لکھا ہے کہ ہر قوم اور گروہ میں کوئی نہ کوئی سامری ضرور ہوتا ہے، اور اس امت کا سامری یہ حسن بصری ہے۔ فرق یہ ہے کہ سامری کہتا تھا لا مساسا، مجھے کوئی نہ چھوئے، اور یہ حسن بصری کہتا ہے کہ لا قتال، یعنی کسی سے جنگ نہیں کرنا چاہیے، حتیٰ کہ منحرفین اور مفسدین سے بھی۔ تفسیر قم میں بھی لکھا ہے کہ اللہ نے سامری کو دائمی عذاب میں مبتلا کر دیا، جو بھی اس کو ہاتھ لگاتا یا اس کے بدن کو چھوتا تھا تو وہ فوراً بیمار پڑ جاتا تھا۔ بس لوگ اس سے کناہ کا کش ہو گئے اور وہ جنگلوں میں جانوروں کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور ہو گیا۔ اس کی اولاد جہاں کہیں آباد ہے وہ بھی اسی بلا میں گرفتار ہے، اس اولاد میں ساسی کے لقب سے مشہور ہے۔ تفسیر انوار نظم میں لکھا ہے کہ تفسیر برہان کی ایک روایت ہے کہ جن لوگوں نے گوشالہ کی عبادت کی تھی انہی کو بعد میں قائل کرنے کے لیے گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ گویا مقصد یہ تھا کہ ان کے دلوں میں اس کے معبود ہونے کا تصور تک ختم ہو جائے۔ آیت نمبر 98، انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ھو وسع کل شیء علما۔ ترجمہ تم لوگوں کا اصل معبود تو بس اللہ ہے، جس کے سوا کوئی اور معبود ہے ہی نہیں، اور اس کا علم ہر چیز پر حاوی ہے۔ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ حقیقی خدا گڑھے ہوئے خداؤں جیسا نہیں ہے کہ نہ کسی کی سن سکتا ہے اور نہ کسی کا جواب دے سکتا ہے، اور نہ کسی کی کوئی مشکل حل کر سکتا ہے، اور نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ آیت نمبر 99، کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق وقد آتیناک من لدنا ذکرا۔ ترجمہ، اس طرح ہم پچھلے گزرے ہوئے حالات کی کچھ خبریں تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں، اور ہم نے خاص اپنی طرف سے ذکر یعنی درس نصیحت تمہیں عطا کیا ہے۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا نہج البلاغہ میں، اے بیٹا یہ ٹھیک ہے کہ میں نے پچھلے لوگوں میں زندگی نہیں گزاری، لیکن میں نے ان کے کردار کا مطالعہ کیا، یہاں تک کہ اب میں انہی میں سے ایک ہو گیا ہوں۔ تاریخ کے مطالعے کی وجہ سے گویا میں ان سب کے ساتھ اول دنیا سے آج تک رہا ہوں۔ میں نے ان لوگوں کی زندگی کے صاف شفاف حصے کو گدلے اور گندے حصے سے الگ کر کے پہچان لیا ہے۔ آیت نمبر 100، من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا۔ ترجمہ، اب جو کوئی بھی اس سے منہ موڑے گا تو وہ قیامت کے دن ایک بھاری بوجھ اٹھائے گا۔ آیت نمبر 101، خالدین فیہ وساء لہم یوم القیامت حملا۔ ترجمہ، جس کی سزا میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور ان کے لیے قیامت کے دن اس گناہ کا بوجھ سخت تکلیف دہ بوجھ ثابت ہوگا۔ آیت نمبر 102، یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا۔ ترجمہ، اس دن جب سور پھونکا جائے گا اور ہم مجرموں کو اس حال میں جمع کریں گے کہ ان کی آنکھیں سفیدی مائل نیلی ہو چکی ہوں گی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ پیاس کی وجہ سے ان کی آنکھیں بلی کی آنکھوں کی طرح ہوں گی۔ آیت نمبر 103، یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا۔ وہ آپس میں چپکے چپکے کہہ رہے ہوں گے تم دنیا میں بمشکل 10 دن رہے ہو۔ یعنی مجرم لوگ آپس میں سرگوشی کریں گے جب سور اول میں سب مر جائیں گے، اور 40 سال کے بعد دوسرے سور سے سب زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے،
اور جب اپنے سامنے عذاب دیکھیں گے تو 40 سال کا پرسکون زمانہ ان کو 10 دن کے برابر محسوس ہوگا۔ بعضوں نے کہا ہے کہ حول معیشہ کی وجہ سے ان کو گزشتہ مدت بالکل قلیل معلوم ہوگی۔ یہ تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے، آیت نمبر 104۔ نحن اعلم بما یقولون اذ یقول امثلهم طریقۃ ان لبثتم الا یوما۔ ترجمہ: جبکہ ہمیں خوب معلوم ہے جب وہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ ان کا سب سے سمجھدار آدمی تو یہ کہتا ہوگا کہ تم دنیا میں نہیں رہے ہو مگر صرف ایک دن۔ آیت نمبر 105۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا۔ ترجمہ: وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہاڑوں کے متعلق پوچھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے کہ میرا پالنے والا مالک قیامت کے دن ان کو دھول یا سرما بنا کر اڑا دے گا۔ آیت نمبر 106۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا۔ آیت نمبر 106 کا ترجمہ یہ ہے، اور انہیں بالکل چٹیل میدان بنا دے گا۔ اس قسم کی دوسری آیت سے جو شکل ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن پورا کوہ زمین چٹیل میدان کی طرح ہموار کر دیا جائے گا، نہ اس میں پہاڑ ہوں گے اور نہ سمندر۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو، اور وارث قرآن حضرت امام زمانہ جل اللہ تعالی فرج و شریف کا جل ظہور ہو، اور خداوند عالم ان کے اعوان و انصار میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق نصیب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین یا سریع الحساب۔